بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ غضنفر علی، پروگرام حب رمضان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اور آپ تمام احباب کا حب محمد کے سوشل پلیٹ فارم پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین کرام، تقوی انسانی زندگی کا شرف ہے۔ تقوی انسانی زندگی کی وہ صفت ہے کہ جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیم کا نچوڑ ہے، اور یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے کہ جو بندہ مومن جس کے ذریعے اللہ رب العزت کی رضا اور قرب بآسانی حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سینکڑوں آیات مبارکہ تقوی کی اہمیت اور افادیت پر وارد ہوئی ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، روزے تم پر فرض کر دیے گئے، اور صرف تم پر نہیں، تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کر دیے گئے۔ اور فرض کیوں کیے گئے؟ صرف اس لیے کہ اہل ایمان تقوی حاصل کر لیں، متقی بن جائیں۔ تو گویا روزہ بنیادی ذریعہ ہے اور کامل ذریعہ ہے تقوی کے حصول کا۔ ویسے تو تمام عبادات کا بنیادی مقصد بندہ مومن کے دل میں اللہ کا ڈر اور تقوی کا حصول ہے، لیکن جب بندہ ہر عبادت میں، ہر عمل میں، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو اس کے دل کو اللہ کے تعلق کی بنا پر جو کیفیت نصیب ہوتی ہے، اسی کیفیت کا نام تقوی ہے۔ ناظرین کرام، آج اسی موضوع پر تفصیل سے گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے ممتاز مذہبی عالم دین کو، نہایت محقق مدلل گفتگو کرنے والے حضرت علامہ مفتی ایوب آزاد مجددی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں عظیم ثناخان رسول، میرے نہایت محسن مشفق محترم محمد غلام مصطفیٰ طاری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آغاز ہی سے جانتے ہیں کہ مفتی صاحب، تقوی کیا چیز ہے؟ تقوی کا مفہوم کیا ہے؟ یہ واضح فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ تقوی بنیادی طور پر اپنے نفس کو اللہ رب العزت کی اطاعت پر راضی کر لینا، یہ بنیادی طور پر جو اس کا مفہوم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اس طرح کہ جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ بنیادی طور پر تقوی کے تین درجات ہیں، تین بنیادی درجات ہیں۔ پہلا، عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں، کم سے کم دائرہ اسلام میں آ جائیں، اس باؤنڈری کے اندر آ جائیں تاکہ جہنم کی آگ سے وہ بچ جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، خود کو دوزخ سے بچانے کے لیے، ابدی اور ہمیشہ کے عذاب سے بچانے کے لیے کم سے کم پہلا کام تو یہ ہے نا کہ انسان لات منات اور عزات کو ٹھوکر مار کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے۔ یہ پہلا، یہ عام لوگوں کا تقوی ہے۔ ہر وہ شخص جو کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، یہ اس کا تقوی کا معیار ہے۔ جی۔ اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو اطاعت الہی میں مصروف کر لینا، اپنے نفس کو اطاعت الہی پر راضی کر لینا، عبادت میں، اطاعت میں، بندگی میں خود کو لگا دینا، یہ خاص لوگوں کا تقوی ہے۔ جی۔ اور اس سے بھی جو بڑا درجہ اور جو اعلیٰ درجہ ہے تقوی طہارت کا، وہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے گناہ کا خیال بھی نکال دے، جی بے شک، کہ یعنی اس کے دل میں گناہ کا تصور بھی نہ ابھرے، وہ اتنا اپنے آپ کو اللہ کے حضور جھکا لے، راہ ہدایت پر چلنا شروع ہو جائے، صراط مستقیم پر گامزن ہو جائے، ہر وہ شے جو اسے جہنم کی طرف لے کے جا رہی ہے اس کو چھوڑ دے، ہر وہ چیز جس سے اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی لازم آتی ہے اس کو چھوڑ دے۔ اگر آسان لفظوں میں مفہوم سمجھنا ہو تو دو لفظی یہ جملہ ہے میرا،
کہ ہر وہ کام جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کر دے یہ تقوی ہے، سبحان اللہ. اور ہر اس کام کو چھوڑ دینا جو بندے کو اللہ اور اس کے رسول سے دور کر دے یہ تقوی ہے. یہ تقوی ہے. جی مفتی صاحب بہت شکریہ. یہ دوسرا یہ بتائیے گا کہ قرآن و حدیث میں تقوی کی کیا فضیلت ہے؟ ویسے تو بہت ساری آیت مبارکہ تقوی کے حوالے سے نازل ہوئی ہیں، لیکن تقوی کی اہمیت و فضیلت پر کیا قرآن و حدیث میں ہے؟ قرآن کریم کے اندر جو بندگی کا جو معیار ہے، جو شرف کا معیار ہے، جو شرف انسانیت ہے کہ انسان کے سر پر اشرف المخلوقات کا تاج تو سجا دیا گیا. اب انسانوں میں کون سا بندہ سب سے افضل و اعلیٰ ہے؟ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ لوگوں تم اس بھلیکھے میں نہ رہنا، تمہیں یہ گمنڈ لے نہ ڈوبے کہ تم سرکشی میں مبتلا رہو، تمہارے پاس مال و دولت ہے اس وجہ سے تم بڑا مقام حاصل کرو گے، تم منصب والے ہو، جاہ و جلال والے ہو، یہ بات تمہارے لیے شرف کا باعث ہے. فرمایا نہیں، اس غلط فہمی کو دماغ سے نکال دو. اگر میری بارگاہ کا قرب پانا ہے، اگر تمہیں دنیا کے اندر آخرت کے اندر سب سے معزز بننا ہے، سب سے اعلیٰ بننا ہے، سب سے شرف والا بننا ہے، تو ان اکرمکم، کہ تم میں سے سب سے بڑی شانوں والا وہ ہے اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہو، بے شک سبحان جو اللہ. تم میں سے سب سے زیادہ شریعت کا پہرے دار ہو، جو تم میں سب سے زیادہ اتباع شریعت کرنے والا ہو، تم میں سب سے زیادہ شرف کے اعتبار سے، منصب کے اعتبار سے میری نگاہ میں بڑا بندہ وہ ہے کہ جو میرے زیادہ قریب ہے. جو میرے زیادہ تو یہ بتایا گیا. اب جو بندہ تقوی اختیار کر لے، قرآن کریم کی 20 آیات اللہ رب العزت بندوں کو بلا رہا ہے تقوی کی طرف، پرہیزگاری کی طرف، کہ رجوع اللہ کر لو، گناہوں کو چھوڑ لو، میری طرف رجوع کر لو. ارشاد ربانی ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا لوگوں کہ تمہارا دل اللہ کے خوف سے کانپ اٹھے، کہ تم اس کی طرف رجوع کر لو. واتقوا اللہ، لوگوں تقوی اختیار کرو. ویعلمکم اللہ، اس کا بینیفٹ کیا ہوگا کہ تم تقوی والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ براہ راست تم پر انوار و تجلیات فرمائے گا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اب تمہیں کسی استاد کی ضرورت نہیں رہے گی. ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ مادرزاد ولی ہوتے ہیں، بے شک مادرزاد ولی ہوتے ہیں. ولایت دو طرح سے حاصل ہوتی ہے، ایک ولایت ہے کسبی ہوتی ہے، ایک وابی ہوتی ہے. وابی ہے کہ بچپن سے ہی اللہ نے چن لیا، ازل سے ہی چن رکھا ہے، شروع سے ہی اس کے کام ایسے ہوتے ہیں، سنہرے ہوتے ہیں، وہ رائے حق پہ چلتا رہتا ہے. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو میں بیل کے پیچھے دوڑ رہا تھا، کہ زمین میں ہل چلایا جا رہا تھا تو میں بیل کے پیچھے دوڑ رہا تھا. آواز آئی، عبد القادر ہم نے تجھے بیل کے پیچھے دوڑنے کے لیے نہیں بنایا. تو یہ وہ ہے کہ انسان بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ اس کو ولایت عطا فرماتا. اور دوسرا یہ ہے کہ انسان جد و جہد کے ذریعے کوشش کر کے جد و جہد کر کے اللہ رب العزت کے قریب ہو جائے. حکم ربی ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری طرف کوشش کرتے ہیں، رائے حق پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری جانب رجوع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، پھر ہمیں ان کے لیے صراط مستقیم کے سوا اور کوئی شے نہیں نظر آتی. ہم نے پھر ان کے لیے صراط مستقیم کا انتخاب کر رکھا ہے. لنہدینہم سبلنا، کہ بالکل وہ صراط مستقیم پر سیدھے چلیں گے، وہ اس رستے پہ چلیں گے جو ہماری طرف آ رہا ہوگا. تو یہ قرآن کریم نے بڑی خوبصورت بات، پورے تقوی کا خلاصہ قرآن کے ان 2 جملوں میں ہے، واتقوا اللہ، لوگوں تم اللہ سے ڈر جاؤ، تمہیں فائدہ کیا ملے گا؟ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ کائنات کا ہر راز تم پر منکشف کر دے گا، اور براہ راست اللہ تبارک و تعالی تمہاری تربیت فرمائے گا. بے شک سبحان اللہ. اور اسی تناظر میں جو ہمارے اکابرین ہیں، جو بزرگان دین ہیں، انہوں نے تقوی کی بہت ساری مثالیں قائم کی ہیں ایک تقوی اختیار کرنے پر. اسی پر بھی ابھی گفتگو کریں گے، لیکن ناظرین کرام ہم اپنے پروگرام میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں ملتمس ہوں نہایت محترم محمد غلام مصطفیٰ طاری سے کہ بارگاہ رسالت مآب میں ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. گناہوں کی نہیں جاتی
جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، میں بچنا چاہتا ہوں ہائے پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، اور تیرے رب کی قسم میں لائی کے نارے جہنم ہوں، تیرے رب کی قسم میں لائی کے نارے جہنم ہوں، بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ، بچا سکتی ہے بس تیری شفاعت یا رسول اللہ، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، گناہ کر کر کے ہائے ہو گیا دل سخت پتھر سے، کروں کس سے کہاں جا کے شکایت یا رسول اللہ، کروں کس سے کہاں جا کر شکایت یا رسول اللہ، میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں، میرے آنسو نہ ہو برباد دنیا کی محبت میں، رلائے بس تیری، رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ، رلائے بس مجھے تیری محبت یا رسول اللہ، پھنسا جاتا ہے دنیا کی محبت میں دل عطار، پھنسا جاتا ہے دنیا کی
محبت میں دل عطار کرو عطار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ کرو عطار سے یہ دور آفت یا رسول اللہ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے محمد غلام مصطفیٰ طاری، اور یہ کلام مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا ہوا کلام ہے، اور یقیناً مفتی صاحب یہ کلام تقوی کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ انسان کے دل میں ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے بہت سارے کام کیے ہیں جو آنے والی امت کے لیے، آنے والی نسل کے لیے تقوی کو اجاگر کرتے ہیں۔ تو یہ کلام بھی جس طرح سے رقت انگیزی کے ساتھ مصطفی بھائی پڑھ رہے تھے تو یہ بالکل تقوی کو اجاگر کر رہا تھا، اور یہ امت مسلمہ کو بہت سارے مواقع فراہم کرتے ہیں کہ جو گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف حاضر ہو جائیں، اللہ کے حضور رجوع کریں، اور اپنی زندگی کو گناہوں سے دور کر کے اللہ کے حضور، اللہ کا قرب اور اللہ کی رضا حاصل کریں۔ تو گفتگو کا سلسلہ دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، جس طرح سے ہمارے بزرگان دین نے اور اکابرین نے تقوی کے حوالے سے مثالیں قائم کی ہیں، تو کوئی ایک مثال وہاں سے، اور پھر امت مسلمہ کس طرح سے تقوی کا حصول کرے، کیا آسان ذریعہ ہے کہ امت مسلمہ آسانی کے ساتھ اور بڑے آرام کے ساتھ تقوی کو حاصل کرے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جی، سب سے کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل کے واتقوا اللہ، کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کی تکمیل وہ نبی رحمت شفیع معظم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ بے شک ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، یا رسول اللہ مجھے کوئی وصیت فرمائے، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، کہ میں تجھے اللہ سے ڈرنے کا، تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک تقوی کا عکس جمیل تھے، اور یہی انداز اہل بیت اطہار کا تھا۔ سلف الصالحین نے، خود حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ سے اتنے ڈرنے والے تھے، تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ کے علاقے میں اطلاع آ گئی کہ کسی نے بتایا کہ یہاں پہ ایک بکری چوری ہو گئی ہے۔ آپ نے 6 برس بکری کا گوشت نہیں کھایا غضنفر بھائی، اللہ اکبر۔ 6 برس۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا جناب والا 6 برس نہ کھانے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے، مجھے یہ خوف ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بکری کا بچہ کسی دکان پہ بک جائے اور وہاں سے گوشت ہم منگوا لیں، وہ لقمہ حرام ہمارے حلق میں چلا جائے۔ حالانکہ یہ شریعت کا مزاج ہے اور شریعت کا اصول ہے کہ آپ نے پیسے دے کے ایک چیز خریدی، آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو ہے نا بندہ غلط کام کرتا ہے، آپ کو یہی بتایا گیا کہ یہ حلال ہے، تو آپ کے لیے اشارہ نے اس کو جائز قرار دیا، یعنی آپ پر اس پر سوال نہیں ہوگا، پوچھ گچھ پھر آپ سے نہیں پوچھ گچھ ہوگی۔ اور حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ 6 سال نہ کھانے کا کیا مطلب ہے بنتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تو کہ یہ بنتا ہے کہ چونکہ عمومی طور پر بکری کی زیادہ سے زیادہ عمر 6 سال ہوتی ہے، تو اس لیے میں نے یہ نہیں چاہا کہ وہ مشکوک لقمہ حرام نہیں، وہ مشکوک لقمہ میرے حلق کے اندر چلا جائے۔ اور خود حضرت شیخ سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو خود تقوی سے بھی بچنا چاہیے۔ کہ کیا مانا کہ وہ خود کو صوفی مزاج میں، صوفی رنگ میں اپنے آپ کو بنا سوار کے، ممی ڈیڈی کر کے، ریڈی میڈ کر کے اپنے آپ کو نہ سامنے پیش کرے کہ میں بڑا متقی ہوں، جس طرح سے آج کل لوگ، یہ تو ہماری سوسائٹی کا تو المی ہے نا جی، الامان والحفیظ، دنیا جان کا ویلا نکما نکھٹو آدمی آج کل صوفی بنا پھرتا ہے۔
اللہ نہ اس کو وضو کا پتہ ہوتا ہے، نہ طہارت کا پتہ. اور یہ میں صرف خام صوفیاء کی بات کر رہا ہوں، وگرنہ تو امت کے اندر صبح قیامت تک یہ روشن ستارے موجود رہیں گے، اور صبح قیامت تک امت کے اندر روشنی انہی کی برکت سے رہے گی. بے شک بے یہ شک. چاہے زمین کے اوپر چل رہے ہوں یا زیر زمین ہوں، تو یہ اپنی خدمت، اپنی ڈیوٹی ہر صورت میں سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، یہ بتایا گیا. حضرت شیخ سکتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بندے کو تقویٰ سے بھی بچنا چاہیے. کیا مانا؟ کہ اس کے اندر ریاکاری کا پہلو آتا ہے. بس بندہ اللہ سے ڈرتا رہے، کسی کو شو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی میں اتنا پرہیزگار ہوں، میں اتنا، تو اس کے اندر ریاکاری کا عنصر نکلتا ہے. حضرت سیدنا شیخ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے خواب میں دیکھا دو فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. ایک نے دوسرے سے کہا یار یہ بندہ کون لیٹا ہے؟ اس نے کہا یہ شیخ ابراہیم بن ادم ہے. اس نے کہا اچھا یہ وہی بندہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ایک درجہ نیچے کر دیا، اللہ اس کو ایک درجہ نیچے گرا دیا. شیخ پریشان. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا اس نے بصرہ کے اندر کھجوریں خریدی تو ایک جو ہے نا وہ ریڑھی باندھ کی ہے، دکاندار کی کھجور اٹھا کے اس نے کھا لی. اور ہمارے ہاں تو یہ ویسے ہی ہے الحمدللہ جناب، جہاں پہ بھی ہم کوئی چیز خریدتے ہیں تو چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کھانے کے بعد پھر پوچھتے ہیں بھائی جان اجازت ہے؟ تو یہ غلط طریقہ ہے نا. یہ غلط طریقہ ہے. آپ پہلے اگر آپ کو کوئی چیز لینا ہے آپ اجازت لے لیں. آپ نے یہ چونکہ بے خیالی میں ایسا کیا تھا، بیدار ہوئے تو اٹھے اور دوڑتے دوڑتے گئے، آپ نے سواری دوڑائی. جا کر آپ بیت المقدس سے واپس رات بیت المقدس میں رہے، صبح اٹھ کے آپ گئے، اس کو جا کر اس کھجور کے پیسے دیے اور اس سے معافی طلب کی. پھر جب اگلے دن رات کو سوئی تو دیکھا پھر دو فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک نے کہا یار یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی ہے نا کہ جس کا اللہ نے کھجور بغیر اجازت کے کھانے کی وجہ سے درجہ نیچے کر دیا تھا، اب درجہ بلند کر دیا ہے. تو تقویٰ اور طہارت یہی وہ بنیادی عنصر ہے جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتا ہے. امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام ہے، اگر کوئی فرد چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جائے، اس کا سینہ معرفت الہی سے کھل اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کا اس کے قلب و باطن پر نزول ہو، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ شریعت کی زیادہ اتباع کرے. جو جتنی شریعت کی اتباع کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا، اور اسی کو متقی کہا جاتا ہے. میں ایک آیت اصول برکت کے لیے اختتام پہ کوٹ کر دیتا ہوں. مومنین کی جو صفات بیان کی گئی ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ کیا کرتے ہیں جی؟ نماز قائم کرتے ہیں، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. بے شک. اور یہ اہل ایمان کا شعبہ ہے، اور یہی متقین کی صفات میں سے بھی ایک صفت ہے. اور یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں میں سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے کہ سچوں کے ساتھ جڑ جاؤ گے، ان کے رنگ میں رنگے جاؤ گے تو تقوی کی تمہیں کم سے کم خوشبو تو نصیب ہوگی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اتنی بہتر انفارمیشن پیش کی، بہت زیادہ دلائل کے ساتھ. اور ہمارے نہایت محترم غلام مصطفیٰ بھائی، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے. ناظرین کرام، بات یہ جاننے کی ہے، سمجھنے کی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مواقع فراہم کر رہا ہے تقوی کے حصول کے لیے. اللہ رب العزت خود چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے قریب آ جائیں. تو یاد رکھیں، جو اللہ رب العزت کے ان مواقع کو بھی گنوا دیتا ہے پھر اللہ اس سے دور ہو جاتا ہے، اپنے بندے سے دور ہو جاتا ہے. تو جو اس مواقع پر عمل کرتا ہے، میری دعا ہے کہ اس پروگرام کی وساطت سے ناظرین آپ اللہ رب العزت کے قریب ہو جائیں، تقوی اختیار کریں. اور جو لوگ گناہوں میں ڈوبے ہیں وہ اس رمضان کی وساطت سے، چونکہ روزے فرض کر دیے گئے اور اس کی فرضیت کا جو واحد مقصد ہے، اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ تقوی ہے. تو ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی، اللہ رب العزت کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حامد ناصر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.